الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تربیت اولاد کے اور تربیت نفس کے کئی اسباب پڑھائے. چنانچہ جو آیت کریمہ سورہ تحریم کی پڑھی گئی اس میں بڑا زبردست انسانیت کا سبق پڑھایا اور جو ہے ڈرایا بھی ہے اور بشارت بھی دی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس سے بچانا ہے؟ تو نارن کے معنی ہے جہنم کے. اب اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو بچانا ہے جہنم سے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو قرآن کا معجزہ رہا ہے اور قرآن کی خصوصیات میں سے یہ بات رہی ہے کہ قرآن کریم دنیا میں یکتا اور واحد ایسی کتاب ہے کہ جو خود اپنی ہی تفسیر کرتی ہے. اس کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں، خواہ وہ سائنسدانوں کی کتاب ہو یا فلکیات کے ماہرین کی کتابیں ہوں یا ڈاکٹری لائن کی کتابیں ہوں یا انجینئرنگ لائن کی کتابیں ہوں یا میتھمیٹکس کی کتابیں ہوں، یہاں تک کہ کتب فقہ اور کتب احادیث کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے لیے کوئی شرح لکھی جاوے اور کوئی ڈائجسٹ لکھی جاوے، تب جا کر ان کو حل کرنا آسان ہوتا ہے. البتہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی ایک آیت کو دوسری آیت حل کر دیتی ہے، آپس میں ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے اور تفسیر کرتی ہے. تو کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے دوسری کوئی چیز کو سمجھنا ضروری نہیں. کلام اللہ کو سمجھنا ہے، نبی کی زندگی کو سمجھو، اور نبی کی زندگی کو سمجھنا ہے تو کتاب اللہ کو سمجھو. تو کتاب اللہ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، سمجھنا آسان ہو جائے گا، تو پھر اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور عمل کرنا کب آسان ہوگا؟ کب ہم دین پر اور شریعت پر 100% عمل کریں گے اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاویں گے. اس کا طریقہ بھی خود قرآن بیان کرتا ہے. چنانچہ سورہ احزاب میں بیان فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اب یہاں پر سچوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ سچوں سے مراد مفسرین نے، جیسا کہ صاحب نور المعانی نے، علامہ آلوسی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ سچوں سے مراد ہم المتقون ای ہم المفلحون، کہ سچوں سے مراد
متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ اور اہلیکم کے اندر مفسرین نے تحریر فرمایا صرف اہل و عیال یعنی اپنی بیوی بچے نہیں، بلکہ ایک استاد کے لیے شاگرد، ایک شیخ کے لیے مرید، ایک مربی کے لیے اس کے ماتحت جو ہے وہ ایک بڑے بھائی کے لیے ایک چھوٹا بھائی، ایک بڑی بہن کے لیے ایک چھوٹی بہن، یعنی اللہ نے جن لوگوں کے ماتحت کئی لوگوں کو رکھا ہے وہ سب اس میں داخل ہیں۔ اور اللہ والوں سے ملنے کا اور اللہ والوں سے قرآن کو اور علماء کی زیر نگرانی قرآن کو سیکھنے کی ترغیب دی گئی، اس لیے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور یہ شیخ بننا اور یہ استاد بننا یہ آج کل کی پیٹرن اور آج کل کی فیشن نہیں ہے، یہ تو سرکار کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے کئی تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خبر سنی سورہ حدیبیہ میں، اس وقت اصحاب سے درخت کے نیچے بیعت لی اس بات پر کہ انتقام لیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جو ہے بیعت ہونا بھی وہاں سے ثابت ہوا۔ دوسرا استاد بننا، تو یہ اصحاب صفہ جو تھے، صفہ کا جو چبوترا تھا وہ سرکار کے زمانے کا مدرسہ تھا، اور سرکار خود اس کے مدرس تھے اور استاد تھے، جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زبان سے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر، استاد بنا کر، تمہیں سمجھانے والا اور سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے تعلیمات حاصل کی وہ صحابہ کرام ہیں، ان سے جن لوگوں نے تعلیمات حاصل کی وہ حضرات تابعین ہیں، ان سے جن لوگوں نے تعلیمات حاصل کی وہ تبع تابعین ہیں، اور ان سے جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی یہ اسلاف تھے، ہمارے اکابر تھے اور ہمارے علماء ہیں۔ تو یہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کا جو ہے وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک شجرہ اور نسب پہنچتا ہے۔ تو ان علماء کی اور ان مشائخ کی جو ہے قدموں میں بیٹھیں گے اور صحبت میں رہیں گے، تب جا کر ہمارے دل کی دنیا بنے گی اور قرآن پر اور احادیث پر جو ہے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بہرحال علماء اور اساتذہ اور مشائخ، ان کے متعلق ایک بڑی شکایت یہ رہتی ہے کہ ان لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو اب سنو، کوئی استاد اپنے شاگرد پر اور کوئی شیخ اپنے مرید پر اور کوئی بڑا اپنے چھوٹے پر، اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ جان بوجھ کر غصہ نہیں کرتا، اس کی تنبیہ کی اور اس کی اصلاح کی غرض سے اس پر غصہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال جب لکھا اور غصہ کیا اور اس کے خلاف اس کی تنبیہ کے لیے اور اصلاح کے لیے کوئی قدم اٹھایا، تو اس کے دل میں اس بات کا ہونا ضروری ہے، اور یہ بات شیخ کے دل میں ہوتی ہی ہے کہ اے اللہ، میں اپنے اس مرید کی اصلاح کر رہا ہوں، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوں اور اسے رسوا کرنے کی غرض سے یہ سب نہیں کر رہا۔ یہ جو بندہ میرے پاس اصلاح کروا رہا ہے، یہ جو شاگرد میرے پاس سبق پڑھ رہا ہے، در حقیقت یہ مجھ سے بھی اچھا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، تو نے ہی مجھے مقام اصلاح پر بٹھایا ہے، تو نے ہی مجھے اس لائق بنایا کہ میں اپنے ماتحتوں کی اصلاح کروں، انہیں سمجھاؤں، انہیں انسان ہونے کا طریقہ اور صحیح معنوں میں انسانیت کا علم دوں، اس وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں۔ ورنہ علماء کو اور مشائخ کو شوق نہیں ہوتا کہ ڈانٹتے پھرے اور اصلاح کرتے تھے۔ اور جب انسان بن جاتا ہے، ٹک جاتا ہے اہل اللہ کے قدموں میں اور اہل اللہ کی نظر پڑ جاتی ہے،
تو پھر انسان کی کیا کیفیات رہتی ہے، انسان کس قدر سنور جاتا ہے، اس کی ایک ہلکی سی جھلک حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مناجات ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اکثر مشائخ اور صوفیہ حضرات مراقبہ وغیرہ میں ان کی مناجات کو پڑھا کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ مقام اور ان کی یہ مرتبہ کب ہوئی؟ تو واقعہ لکھا ہے بڑا زبردست کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے۔ وقت کے اور زمانے کے بڑے ڈپٹی رہے انگریز کے زمانے کے، اور ان کے پاس موٹر کار ہوا کرتی تھی، وہ اس میں گھومتے تھے۔ تو اب ہمیں اعتراض ہو کہ موٹر کار تو آج ہمارے پاس بھی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے وہ 54 اور 58 کا زمانہ، سائیکل اگر کسی کے پاس ہو تو لوگ دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے دوسرے محلے میں، تو پھر کار کی بات تو بہت دور رہی۔ اس زمانے میں حضرت خواجہ صاحب کے پاس جو ہے کار ہوا کرتی تھی۔ تو ایک دن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے اصلاح کی غرض سے۔ چنانچہ اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنا بستر ڈال دیا، اور ایک عرصے تک حضرت کی خدمت میں رہے۔ حضرت کے بتانے کے طریقے کے مطابق جو ہے عمل کرتے رہے، اور جو طریقہ اور جو اصول خانقاہ تھا اس کے اوپر گامزن رہے۔ ایک عرصے کے بعد اور ایک مدت کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تیش آ گیا، غصہ، اور غصہ برائے غصہ نہیں، برائے اصلاح تھا۔ ان پر غصہ اتارنا مقصود نہ تھا، ان کی اصلاح مقصود تھی۔ چنانچہ اپنے خادم خاص سے حکیم الامت نے فرمایا کہ ان کا بوریا بستر اور ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دو خانقاہ سے دور۔ چنانچہ یہی کیا خادم نے، ان کا سامان وغیرہ باہر ڈلوا دیا۔ اب اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب کو جب پتا چلا، باہر چلے گئے خانقاہ سے، اس لیے کبھی ناراضگی ہے اور حکم بھی یہی ہے کہ خانقاہ سے دور کر دیا جاؤ۔ تو جہاں سامان پھینکوایا تھا حضرت نے، وہیں پر اپنا مسکن بنا لیا، اپنی رہنے کی جگہ بنا لی۔ اور کئی وقت کے بعد کچھ جو ہے سالکین کو پتا چلا، کچھ مریدین کو پتا چلا کہ عزیز الحسن وہاں بیٹھا ہے، تو چھپ چھپا کر حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اب حضرت شیخ نے آپ کو نکال دیا ہے۔ حکیم الامت کا غصہ بھی بڑا زبردست ہوا کرتا ہے، اصلاح کرنے کا انداز بڑا زبردست تھا۔ اگر آج کل ایسا کوئی شیخ ہو تو کوئی مرید کا ٹکنا مشکل ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ سالکین سمجھانے کے لیے پہنچے کہ اب حضرت کی ناراضگی ہے، کب تک یہاں پڑا رہے گا، جا اپنے گھر چلا جا۔ تو یاد رکھو، جب انسان کرب میں، تکلیف میں، دکھ میں اور ٹینشن میں ہوتا ہے، اور جس چیز کا دکھ اور جس چیز کی تکلیف اور جس چیز کا ٹینشن ہے، اگر اس کو بیان کر کے، اگر اسی کو دوہرا کر اگر کوئی نصیحت کرے یا تانا دے تو دل مچل جاتا ہے، دل لرز اٹھتا ہے، تڑپ جاتا ہے کہ یہاں میں تکلیف میں ہوں اور مجھے واپس اسی بات کو دوہرا کر میرے زخم پر نمک چھڑک رہے ہوں۔ لیکن حضرت خواجہ صاحب چونکہ اثر ہوا تھا خانقاہ کا، کسی اللہ والے کی صحبت کا اثر ہوا تھا، تو حلم سے اور صبر سے کام لیا اور کیا کہا، میں تو یہاں اس لیے بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے حضرت کا گزر کبھی یہاں سے ہو جاوے اور مجھ جیسے حقیر پر ایک نظر پڑ جاوے تو میرا تو کام ہو جائے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ نگاہ ولی کا اثر ہوا کرتا ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اب حضرت خواجہ صاحب نے یہ فرمایا اپنے دوستوں سے اور دیگر سالکین اور مریدین سے کہ حضرت خواجہ حضرت حکیم الامت یہاں سے چلے گئے اور نظر پڑ گئی تو میرا تو کام ہو جائے۔ بہرحال بات رفع دفع ہو گئی، آئی گئی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے
چند مریدین کے وسیلے سے یہ بات حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو حضرت نے بڑا تعجب سے فرمایا کہ سچا مرید اور سچا سالک اور سچا اصلاح کرانے والا معلوم ہوتا ہے، اسے بلا۔ دیکھو ابھی تو نظر بھی نہیں پڑی ہے، لیکن اپنی زبان کو کب کہاں کس انداز سے کس طریقے پر استعمال کرنا صرف یہ سیکھ رہا تھا۔ جب حضرت کو اس واقعے کا پتہ چلا تو دربار میں بلوایا اور بلا کر کے پھر یوں کہا کہ آ جاؤ عزیز الحسن ہمارے یہاں، اور جس وقت عزیز الحسن کو بلایا تھا اس کے کچھ پل پہلے وہی بات کسی نے کہی تھی چلے جاؤ، تو عزیز الحسن کی زبان سے یہ اشعار جاری ہو گئے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری۔ حکیم الامت چاہے تو اپنا دربار نہ کھولے، وہ وہاں نہیں کھولیں گے، ان کی یہ ضد ہے، تو میری بھی یہ ضد ہے اصلاح کی غرض سے کہ میں بھی اپنا جو ہے مسکن اور اپنا راستہ اور اپنا روڈ یہ نہیں چھوڑوں۔ حکومت تو اپنی اپنی ہے، خانقاہ میں حضرت کی حکومت ہے، یہاں روڈ پر مجھ جیسے بھکاری کی حکومت۔ بہرحال یہ تمام چیزیں پہنچی اور حضرت نے بلوایا، اور جب دربار میں داخل ہوئے تو کہا حکیم الامت نے نکالا تو تھا تنبیہ کی غرض سے، یہاں سے نکالے تو گئے تھے اور سامان تو پھینک دیا تھا، لیکن بظاہر سامان کو پھینکا تھا لیکن دل سے ہر قسم کے امراض کو اڑا کر پھینک دیا تھا۔ اس سامان کو پھینکنے کے اندر دل سے کبر کو پھینک دیا گیا، دل سے غیبت کو پھینک دیا گیا، دل سے حسد کو پھینک دیا گیا، دل سے چغلی کو پھینک دیا گیا، دل سے کپٹ کو پھینک دیا گیا، دل سے دھوکے کو پھینک دیا گیا۔ ہر بیماری جو دل سے تعلق رکھتی ہے حکیم الامت نے اس سامان کو پھینکوا کر تمام تر بیماریوں کو پھینک دیا، اور پھر آئے تو پھر کیسے بنے کہ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کی زبان سے ایسی جملے اور ایسی باتیں جاری ہوئی کہ وہ 58 اور 54 کے زمانے میں حضرت حکیم الامت تک وہ جملے اور وہ اشعار پہنچے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت اگر میرے پاس ان اشعار پر 1,00,000 روپیہ موجود ہوتا تو میں انہیں دے دیتا۔ وہ یہ تھے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ یہ دل کی کیفیات اور پرنور قلب اور انوارات کا سلسلہ کیسے جاری ہوا، کیسے فیضان ملا، کیسے ایک اللہ والے کے نور کے سمندر سے جو ہے حضرت خواجہ صاحب کا دل بھی جو ہے پرجوش ہو گیا۔ ایمان کی شمع جو ابھی دھیرے جل رہی تھی اپنی نشو نما کو اور اپنے درجہ کمال کو پہنچی، یہ محض ایک اللہ والے کی صحبت کا اثر ہے اور صحبت صالحین میں رہنے کا ثمرہ اور پھل ہے۔ جب انسان ایسا بن جاتا ہے تو قرآن پر اور احادیث پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو انسان جہنم سے بھی بچائے گا اور اس کے ہولناک منازل سے بھی بچائے گا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی نماز وقت پر ادا کرو، روزہ وقت پر ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اگر صاحب نصاب ہے تو، اور حج بھی ادا کرو اگر صاحب نصاب ہے، شاعر اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے پاوے۔ یہ ہے جہنم سے بچنے کے راستے۔ اور سب سے پہلے اپنے اگر عمل کریں گے، اگر ہم نے اپنی زندگی کو عملی بنایا تو وَأَهْلِيكُمْ، اگر استاذ اوابین پڑھتا ہے شاگردین پر اس کا اثر ہو، اگر استاد نماز وقت پر پڑھتا ہے پہلی صف کا اہتمام کرتا ہے شاگرد پر اس کا اثر ہو، باپ اگر نماز پڑھتا ہے وقت پر بیٹے پر اس کا اثر ہوگا، باپ کلام اللہ کی روزانہ اگر حافظ ہے تو 1 پارہ اور غیر حافظ ہے تو 5 پارہ تلاوت کرتا ہے، تو پھر یہ اپنی اولاد پر اور اپنے بیٹے پر اور اپنی بیوی پر اثر کرے گا۔
قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کر سوار ہو جاؤ اہل و عیال پہ کہ تجھے نماز پڑھنی ہوگی، تجھے روزہ رکھنا ہو، ورنہ اس ڈنڈے سے تیری اصلاح کروں. ہم خود عمل کریں. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. جو انسان اپنی داڑھی کو منڈواتا ہے اس کی اولاد کو داڑھی منڈوانے میں ذرہ برابر اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ میرے ابو ناراض ہو جائیں، میرے ابو ناراض ہو جائیں. لیکن جس اولاد کے باپ کی، جس اولاد کے دادا کی داڑھی ہوگی وہ ضرور یہ سوچے گا نائی کی دکان پر جا کر کہ اگر میں نے داڑھی کٹوا لی ہو سکتا ہے گھر میں داخلہ نہیں. اس لیے کہ ابا جان نے بھی کبھی داڑھی نہیں کٹوائی، اور اگر کٹوائی بھی تو ایک زمانہ تھا، اب جو ہے داڑھی رکھ لی ہے تو یہ میرے لیے کٹھن اور دشوار تھا. بار بار وہ تذبذب میں رہے گا، مذبذب رہے گا. وہ کبھی کہے گا نائی کو کہ کاٹ دے، کبھی کہے گا مت کاٹ، اور نیک بختی زیادہ ہوگی تو نہیں کٹوائے گا، اور کچھ درجے میں اگر بدبختی ہوگی تو کہے گا صرف چھانٹ دے، پورا اس طرح اور پورا مشین نہیں لگوا ہے. یہ کس کا اثر ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ انسان کا اس کی ماں کی گود ہے اور اس کے باپ کا پہلو. انسان کا سب سے پہلا مدرسہ. اسی لیے تو حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں جو ہے بارہا اپنے واقعات بھی ذکر کیے ہیں، اور آپ بھی تھی تو مستقل اسی پر لکھی ہے. حضرت شیخ نے اپنے والد ماجد کا ایک واقعہ نقل کیا. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کہ جب انہوں نے شیر خواری کا زمانہ چھوڑا، یعنی اپنی ماں کا دودھ چھوڑا 2 سال کی عمر میں، عالم یہ تھا حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا کہ 6 رکوع حفظ تھے. 2 سال کا بچہ ہے، 6 رکوع کیسے حفظ؟ دودھ پلاتے وقت ان کی والدہ محترمہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر. آج ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور مدرسے میں استاد نے سمجھایا، پڑھایا، لکھایا، اور کچھ غلطی وغیرہ ہو گئی تو محبت کا عالم بھی ہے. تربیت ایسے نہیں کرنی، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں نہ اساتذہ کے ہاتھ کروانا چاہتے ہیں، لیکن تربیت بہرحال چاہتے ہیں اور ترقیات چاہتے ہیں. تو ترقیات کا راز کیا ہے؟ بقدر القد تكتسب المعالي من طلب العلا سحر الليالي. اگر عزائم اور اونچے اونچے مقامات پر فائز ہونے کی ترقیات اور امیدوں کے جو ہے دل میں انبار لگائے ہوئے ہیں تو پھر راتوں کو جاگنا پڑے گا، اپنا موبائل چھوڑنا پڑے گا، تہجد میں اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے گر گرانا پڑے گا، اور اساتذہ کے مارنے پر دادا گیری کو جیب میں بھی رکھنا پڑے گا. علماء کی ڈانٹ ڈپٹ پر اپنی جو 6 فٹ کی زبانیں ہیں اس کو کاٹ کر پھینکنا پڑے گا. تھوڑے سخت جملے کہہ رہا ہوں لیکن چونکہ معاشرے میں ہوں اس لیے معلوم ہے. علماء کرام یہ کیا ہے اور اساتذہ یہ کیا ہے؟ کیا تم 9,000 اور 10,000 تنخواہ دے کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے ان کو تنخواہ دی؟ اپنے گرہبان میں جھانکو، سنیچر کو ہوٹل کا بھی 3,000 سے کم ہوتا ہے. ساپوتارا گھومنے جانا ہو تو 10,000 سے کم خرچ ہوتا ہے. 4 ویل میں خرچ آ گیا 5,000 سے کم میں بات بنتی ہے. 9,000 دے کر یہ کہتے ہیں اگر تنخواہ بڑھانے کی بات آ گئی، ارے بہت ہی تنخواہ. تو کرتا کیا ہے؟ کرے نا مدرسے کے علاوہ کہ وقت میں دوسرے کام. اچھا اب علماء کے لیے یہی رہا ہے کہ راستے میں جو ہے لاریوں پر ٹوپی اور عطر بیچیں گے. اور الحمدللہ میں اس لیے اتنا بے باک ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں، لیکن جو علماء اور جو اللہ والے اس بات سے اور دنیاوی اعتبار سے مجبور ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر تو دربار رسول لگا ہوا ہے، احادیث کا سبق پڑھا رہا ہے، بچوں کو کلام اللہ جیسی سچی کتابوں کا درس دے رہا ہے، اور درس کے ختم ہونے کے بعد لاری کھینچ رہا ہے، کسی کے ماتحت رہ کر نوکری کر رہا ہے. تو اس کی شائع نشان ہے. یہ ہے علماء کا ادب، یہ نبی اور انبیاء کے وارثین کا ادب ہے. ہم پھر کیسے ہم اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں؟
یہ وہی علماء ہیں جو آپ کے بچوں کی زبانوں کو اصلاح کرتے ہیں کہ اپنی زبان سے مدرسے میں جب بچہ پہلی مرتبہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 آسمانوں پر احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، جبرائیل امین سے اللہ رب العزت جو ہے رحمت کے جوش میں آ کر اور اپنی رحمت کو جوش میں لا کر یہ کہتے ہیں اس کے ماں باپ کی مغفرت کر رہے ہیں۔ ماں باپ تو 500,000 کا نوٹ کما رہے ہیں، ماں موبائل میں پڑی ہوئی، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری کرنے والا ایک عالم دین ہے، ایک مولوی ہے، ایک استاد ہے۔ آج ہمارے دل میں ان کا کیا حال ہے؟ اور سب سے بڑی بات، ہمیں جو کبر آتا ہے، 2 چیز، حب جاہ اور حب دنیا۔ حب جاہ یہ ہے کہ میں تو پورا کمیٹی کا ممبر ہوں اور پورا جگہ میں پی ایم ہوں اور سی ایم ہوں اور منسٹر ہوں اور ڈپیوٹی ہوں اور میرے تو پورا انسپیکٹر کے ساتھ تعلقات ہے، میرے جیب میں پولیس والے رہتے ہیں، اور دوسرا کہ مال پانی بہت ہے، تو ہم کیوں بات کریں مؤذن سے، اور ہم کیوں اچھی بات کریں امام سے، اور کیوں ہم ہفتے میں مہینے میں 1 مرتبہ جو ہے ہمارے بیٹے کے استاد کے پاس جا کر دل لگی کی بات، کیوں ہم عید کے موقع پر ان کو یہ پوچھیں کہ کیا حال ہے گھر میں۔ ایک مولوی کا اور ایک عالم کا چہرہ ہمیشہ ہنستا نظر آئے گا، لیکن اس کا دل اندر سے مرتا چلا جائے گا، روتا چلا جائے گا اس بات سے کہ مجھے یہ ٹینشن ہے، لیکن اللہ سے وہ راضی ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ 6 سال اور 5,000 تنخواہ کے اندر بھی وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے، وہ راضی ہے اللہ کے حکم پر، اللہ کی مرضی پر۔ یہی اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے۔ ورنہ ہمارے دلوں کا حال اور ہماری دنیا کیا ہے؟ سنو، سادے انداز میں شاعر بیان کرتا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں اسی باتوں کی آئی ہے نا کہ دین پر چلنا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور زمانہ وہی تو پھرا رہا ہے، وہی سرکار کی پیشین گوئیوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ پیشین گوئیاں جو دی گئی، یہ اسی لیے دی گئی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بننا جو علماء کی توہین کرتے ہیں۔ اور فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے۔ گھر کا کیا حال ہے؟ ہوا ہے بھائی کا بھائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ اور مسجدوں میں آتے ہیں نماز کے لیے، لیکن دماغ میں کپڑے کا بھاؤ کیا ہے، موبائل 500 میں لیا، 750 میں کس کو ٹوپی بناؤ، 750 میں ڈسپلے خراب ہے کس کو دھوکا اور فریب دے کر 900 میں ٹوپی بناؤ، کس کے ساتھ دادا گیری کر لوں، کس کے اوپر میں اپنی حکومت جما لوں، کس کے اندر محلے کے اندر اپنا دبدبا اور اپنا رعب قائم کرو۔ سنو، سب ایک صف میں کھڑے برابر، سب اپنے خیال میں گئے، امام مسجد سے پوچھے کوئی، نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ یہ حال ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، ہو رہا ہے، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، مذاکر نہیں، ورثہ نہیں دے رہا ہے۔ ایک بھائی کی ترقی سے دوسرا بھائی جلتا ہے، سازشیں اور پلاننگ کرتا ہے پیچھے پیچھے۔ پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، آئی ہے نا ابھی زلفوں والی، چلے گا نہیں، تمہارا ابا اور تمہارا امی کو کہہ دینا کہ اتنا کام میرے سے نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے زلفوں والی کے عشق میں اور زلفوں والی کی محبت میں بہ گئے، باپ سے لڑ لیے، ہے نا؟ اور حقیقی بیٹی اپنے شوہر کی سن کر کے تیری والدہ ایسی ہے، تیری والدہ ایسی، اپنی والدہ کے ساتھ جھگڑا کر ہے یا نہیں ہمارے حالات، تو پھر ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ کس طرح سے قوا انفسکم واہلیکم نارا پر عمل کریں گے؟ ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے اہل اللہ کی صحبت۔ میں یہ نہیں کہتا کسی شیخ سے بیعت ہونا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن بیعت ہوئے بنا آج کے زمانے میں چارہ کار بھی نہیں ہے۔ کبر سے تکبر سے کیسے بچنا؟ اور متکبر یہ صرف صفت باری ہے، اللہ کی صفت ہے، اس لیے کہ ایک بے جان دانا اگر وہ بھی اپنی قدر و قیمت چاہتا ہے کسی سے تو اسے بھی پہلے خاک میں ملنا پڑتا ہے۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، کیا کہتا ہے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ ایک گیہوں کا دانا، اس میں سے کوپل تب پھٹتی ہے جب کسان اور کھیڑوت اس کو اپنے کھیت میں ڈالتا ہے، ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، اسے بار بار دبوتا ہے زمین پہ، اس پہ ہل چلاتا ہے، پھر جب کوپل پھٹتی ہے اس میں سے دانا نکلتا ہے، پھر اس کی کیئر کرتا ہے، پھر جانوروں کو ہی نہیں آنے دیتا اپنے کھیت میں، اور اگر کوئی آتا ہے دیکھنے کے لیے تو کہتا ہے بہت محنت سے اس کھیتی کو میں نے تیار کیا، اسے نقصان نہ پہنچنے پائے۔ یہ وہی کھیتی ہے جس کو پیروں میں اس نے روندا تھا، لیکن آج اسی کا محافظ اور اسی کا واچ مین بنا بیٹھا ہے۔ تو یہ قرآن یہ وہی کھیتی کی تعلیم دیتی ہے، اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے اہل و عیال، جب یہ اپنے تمہارے اہل و عیال میں سے لوگ تمہیں دیکھیں گے کتنی تواضع اور کتنی انکساری ہے، کتنا عمل ہے قرآن پر اور کتنا علماء کا ادب ہے۔ ضروری ہے، بار بار اس لیے اس بات کو لا رہا ہوں، زبانیں تالوں کو لگنے کو دیر نہیں لگتی، اور زبانوں سے بارہا اپنی آنکھوں سے توہین علماء دیکھ چکا ہوں، اور توہین اساتذہ دیکھ چکا ہوں، اور توہین ائمہ دیکھ چکا ہوں، اور مؤذن کو تو پتہ نہیں ہم اپنے والد کا نوکر سمجھتے۔ ابھی 10-15 دن سے پہلے ایک جگہ جانا ہوا تھا، تفریحی سفر تھا، ورنہ بھی کہیں گے کہ جب اپنی بڑائی مارتا ہے، تفریح کے لیے گیا تھا، تو وہاں دیکھا ٹرسٹی صاحب نے ایسے کیا دیوار پر، کیا ہے بانگی صاحب یہ؟ اچھا، کل قیامت میں جس کی گردن سب سے اونچی ہوگی اسے یوں کہا جاتا ہے کیا ہے بانگی صاحب یہ؟ ارے ڈوب مر، بیت الخلا صاف کر آ کر مسجد کی، کیا امام اور مؤذن پر طنز کرتا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ جنازہ پڑھا سکتا ہے اپنے والدین کا؟ نکاح پڑھا سکتا ہے اپنے بیٹے کا؟ حرام اور حلال کے مسائل پر تیری نظر ہے کیا؟ نہیں ہے۔ 5 وقت اذان دے سکتا ہے مسجد میں آ کر؟ مؤذن کا کام محض اذان دینا ہے اور اقامت دینا ہے، اگر صاف صفائی کروانی ہے کوئی خادم رکھنا پڑے، یہ کر لیتا ہے اگر مؤذن، یہ اس کا احسان، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کے احسان کے تلے ذمہ داران حضرات دبے ہوئے اگر وہ صاف صفائی کرتا ہے مسجد۔ امام کا کام محض نماز پڑھانا ہے، مؤذن کا کام محض اذان دینا ہے، اسے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کیوں بھائی یہ کام تو نے کمپلیٹ نہیں کیا، کیوں آج جمعہ کا دن ہے تیاری نہیں کی، ٹانکی نہیں بھری ہے پانی کی، وقت پر اے سی نہیں جاری کیا گیا۔ مسجد کے اندر اذان دینے کی 2x2 کی جگہ اور نماز پڑھانے کی 4x4 کی جگہ وہاں پر کسی ذمہ دار اور کسی ٹرسٹی کی نہیں چلے گی، یہ خود امام اپنے مصلی کا ٹرسٹی اور ذمہ دار ہے، اور خود مؤذن اپنے اذان کے مائک کا اور اپنی جائے اقامت کا ذمہ دار ہے اور ٹرسٹی ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے والا اور علماء کا ادب اور علماء کا احترام کرنے والا بناوے۔ باتیں تھوڑی سخت تھی لیکن اخوت کے ناطے ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے، برادری کے ناطے ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دیگر لوگ جو بھی کرتے ہو، لیکن دل میں تمنا اور امید یہ ہے کہ ہمارے برادری کے لوگ اور ہمارے محلے کے لوگ
مؤذنین اور ائمہ حضرات کی قدر کرے اور پتہ نہ چلے اس طرح سے ان کی امداد کی جاوے. وما علینا الا البلاغ.